بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 3 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن اور وضاحت کے ساتھ۔ تو یہ جو یونٹ نمبر 3 ہے، یہ ایک پوئم ہے جس کا نام ہے اے نیشن اسٹرینتھ، ایک قوم کی طاقت۔ نیشنز قوم کی، اسٹرینتھ طاقت یا عظمت۔ تو یہ ہے پیج نمبر 23، صفحہ نمبر 23۔ اچھا، تو اس پوئم کو پڑھنے سے پہلے میں اس نظم کا آپ لوگوں کو تعارف کراتا ہوں۔ یہ نظم رالف والڈو ایمرسن نے لکھا ہے۔ یہ اس کی ایک متاثر کن نظم ہے جس میں اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک قوم کی اصل طاقت کیا ہے۔ نظم کے آغاز میں یا نظم کے شروع میں شاعر مختلف خیالات کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا قوم کی طاقت سونے اور دولت میں ہے؟ کیا یہ اونچی عمارتوں، محلوں یا ہتھیاروں میں ہے؟ شاعر ان سب خیالات کو رد کرتے ہوئے آخر میں یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ایک قوم کی اصل طاقت اس کے ایماندار، محنتی، دیانتدار اور بہادر لوگوں میں ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کردار، قربانی اور خلوص سے قوم کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان کے بلند اخلاق اور عزم ہی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اچھا، تو اسٹینزا نمبر 1، What makes a nation's pillar high and its foundation strong؟ اچھا، What makes a nation، کیا چیز ایک قوم کو بناتی ہے؟ کیا چیز ایک قوم کی جو ستون ہوتے ہیں ان کو بناتی ہے؟ ہائی یعنی اونچے، نیشنز قوم کے، پلر ستون، ہائی اونچے یا بلند، اینڈ اٹس فاؤنڈیشنز اور اس کی بنیادوں کو، اسٹرانگ مضبوط، یعنی کیا چیز ایک قوم کے ستونوں کو بلند اور اس کی بنیادوں کو مضبوط بناتی ہے۔ یعنی اس مصرعے میں شاعر ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ کسی قوم کی عظمت اور پائیداری کا راز کیا ہے۔ نیشنز پلر ہائی کا مطلب ہے کہ وہ قوم بلند مرتبہ، باوقار اور دنیا میں ممتاز ہو۔ فاؤنڈیشن اسٹرانگ کا مطلب ہے کہ اس قوم کی بنیادیں اتنی مضبوط ہو کہ وہ وقت، مشکلات اور چیلنجز کے سامنے قائم رہے۔ یہ سوال محض ظاہری طاقت، دولت یا جنگی قوت کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ اس میں ایک گہرا اخلاقی اور روحانی پہلو موجود ہے۔ شاعر اس سوال کے ذریعے سامعین کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل طاقت، عظمت اور استحکام کہاں سے آتا ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ اسٹینزا، What makes it mighty to defy the foes that round it throng؟ اچھا، What makes it mighty to defy، کیا چیز اسے طاقتور بناتی ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے؟ to defy کہ مقابلہ کر سکے، defy مقابلہ کرنا، کن کا مقابلہ کرنا؟ the foes دشمنوں کا، ان دشمنوں کا، فو کہتے ہیں دشمن کو، that جو کہ راؤنڈ اٹ اس کے گرد، ترانگ جمع ہوتے ہیں، ترانگ جمع ہونا، یعنی کیا چیز اسے اتنا طاقتور بناتی ہے کہ وہ اپنے گرد جمع دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ جو اسٹینزا ہے، یہ جو شعر ہے، یہ پچھلے سوال کا تسلسل ہے۔ شاعر پوچھ رہا ہے کہ کون سی قوت ایک قوم کو اتنا مضبوط بناتی ہے کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود ڈٹ کر کھڑی ہو جائے۔ مائٹی ٹو ڈیفائی کا مطلب ہے ایسی قوت اور حوصلہ جو ظلم، دشمنی یا دباؤ کا سامنا کرنے سے نہ گھبرائے۔ اور فوز دیٹ راؤنڈ اٹ تھرونگ، یعنی وہ دشمن جو ہر طرف سے قوم کو گھیرے ہوتے ہیں۔
یہ نہ صرف ظاہری دشمن ہو سکتے ہیں بلکہ اندرونی چیلنجز جیسے کرپشن، ناانصافی، جہالت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سوالات کسی قوم کی حقیقی طاقت کا سراغ ڈھونڈنے کی کوشش ہے، اور غالباً آگے آنے والے اشعار میں شاعر اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اچھا، اٹ از ناٹ گولڈ، یہ سونا نہیں ہے، اٹس کنگڈمس، اور اس کی سلطنتیں، کس قسم کی سلطنتیں؟ گرانڈ، عظیم، یعنی اس کی عظیم سلطنتیں گو ڈاؤن، ڈیر ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ گو ڈاؤن، ڈیر ہونا یا فنا ہونا۔ ان بیٹل شاک، جنگ کے جھٹکوں میں، شاک کہتے ہیں صدمے کو یا جھٹکے کو، بیٹل جنگ۔ اب اس سٹینزے میں شاعر اپنے پچھلے سوالات کا جواب دینا شروع کرتا ہے، اور پہلی چیز کو رد کرتا ہے، جیسے اکثر لوگ طاقت کا ذریعہ سونا یعنی دولت کو طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ شاعر صاف کہتا ہے کہ ایک قوم کی اصل طاقت دولت نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ گولڈ کا مطلب ہے، شاعر صاف کہتا ہے کہ ایک قوم کی اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ دولت نہیں ہوتی۔ اٹس کنگڈم گرانڈ، یعنی وہ عظیم سلطنتیں جو دولت اور شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ اچھا، گو ڈاؤن ان بیٹل شاک، یعنی وہ بھی جنگ کے جھٹکوں اور آزمائشوں میں مٹی میں مل گئی۔ یہ شاعر بتا رہا ہے کہ دولت وقتی ہو سکتی ہے، مگر وہ قوم جو صرف مال و زر پر فخر کرتی ہے، جب حقیقی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ قائم نہیں رہ پاتی ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ٹینزا، اٹس شیفٹس آر لیڈ آن سنکنگ سینڈ ناٹ آن ابائڈنگ راک۔ اچھا، اٹس شیفٹس، اس کے ستون، شیفٹس ستون کو کہتے ہیں، آر لیڈ رکھی جاتی ہے یا قائم کی جاتی ہے، آن سنکنگ ڈوبتی ہوئی، سینڈ ریت، یعنی اس کے ستونوں ڈوبتی ہوئی ریت پر رکھے گئے ہیں یا رکھے جاتے ہیں۔ ناٹ آن ابائڈنگ راک، ناٹ نہیں، یعنی اس کی بنیادیں نہیں رکھی جاتی، ابائڈنگ قائم رہنے والی، راک چٹان، ابائڈنگ قائم رہنے والی یا مضبوط، راک چٹان۔ اچھا، تو یہ اشعار بھی پچھلی لائنوں کا تسلسل ہے، جہاں شاعر واضح کر رہا ہے کہ وہ سلطنتیں جو صرف دولت یا ظاہری شان و شوکت پر قائم تھی، تو ایسی ڈوبتی ہوئی ریت پر عمارت کھڑی کرنا، جو کڑی تھی ان کی عمارت ہے، تو وہ ان کی بنیادیں کمزور تھی۔ سنکنگ سینڈ کا سنکنگ سینڈ یہ اس چیز کی علامت ہے جو غیر مستقل، غیر محفوظ اور ناپائیدار ہو، اور ابائڈنگ راک یعنی مستقل اور مضبوط چٹان، تو ایسی بنیادوں جو وقت اور آزمائشوں میں قائم رہے۔ شاعر کا پیغام ہے کہ اگر قوم کی بنیاد صرف دولت، طاقت یا فانی چیزوں پر ہو تو وہ پائیدار نہیں رہتی، کیونکہ یہ سب کچھ وقت کے ساتھ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک قوم کی جو حقیقی بنیادیں ہوتی ہے، جیسے سچ، عدل، قربانی، علم اور اخلاق پر قائم ہوتی ہے، اور یہ اس طرح ہے، یہ چٹان کی طرح ہوتی ہے جو چٹان کی مانند یا چٹان کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ آنسر، از اٹ دا سوارڈ، کیا یہ تلوار تھی؟ آسک دا ریڈ، آسک پوچھے، دا ریڈ سرخ، ڈسٹ گرد یا مٹی، ڈسٹ مٹی یا گرد۔ اچھا، آف امپائرز، سلطنتوں کی، پاسڈ اوے، جو گزر چکے ہیں یا گزرے ہوئے، یعنی کیا یہ تلوار تھی؟ گزر جانے والی سلطنتوں کی، سرخ مٹی سے پوچھو۔ اچھا، یعنی کیا طاقت، فتوحات اور عظمت صرف تلوار یعنی جنگ و جدل، طاقت یا تشدد کے بلبوتے پر حاصل ہوتی ہے؟ پھر شاعر خود ہی اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک خوبصورت استعارہ استعمال کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ گزر جانے والی سلطنتوں کی سرخ مٹی سے پوچھو، یعنی وہ مٹی جو خونریز جنگوں اور زوال کی گواہ ہے،
وہی بتائے گی کہ تلوار سے حاصل کی گئی طاقت دیرپا نہیں ہوتی۔ ریڈ ڈسٹ یا سرخ مٹی، یہ جنگ، خونریزی اور زوال کا استعارہ ہے، جبکہ امپائرز پاسڈ اوے یعنی ان عظیم سلطنتوں کی طرف اشارہ ہے جو کبھی طاقتور تھی لیکن اب مٹی میں مل چکی ہے۔ اچھا تو نیکسٹ ٹینزا، دی بلڈ ہیز ٹرنڈ دیئر اسٹونز ٹو رسٹ۔ دی بلڈ خون یعنی ان کا خون، ہیز ٹرنڈ دیئر اسٹونز ٹو رسٹ یعنی ان کی جو قبر ہے، جو ان کے جو پتھر ہے زنگ آلود کر چکا ہے۔ ان کے خون نے ان کے پتھروں کو زنگ آلود کر چکا ہے۔ ٹرنڈ دیئر اسٹونز ان کے پتھروں کو کر چکا ہے، ٹو رسٹ زنگ آلود، رسٹ کہتے زنگ کو، ان کے خون نے ان کے پتھروں کو زنگ میں تبدیل کر دیا ہے، ٹرنڈ تبدیل کر دیا ہے۔ دیئر گلوری ٹو ڈیکے، ان کی عظمت ڈیکے بربادی، ڈیکے کہتے بربادی کو، یعنی ان کی عظمت بربادی میں بدل چکی ہے۔ اچھا یہ اشعار زوال اور تباہی کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو قوم یا لوگ کبھی عظیم تھے، جنہوں نے مضبوط عمارتیں یعنی پتھر اور شان و شوکت قائم کی تھی، اب ان کا خون بہہ چکا ہے، اور اسی خون نے ان کی عظمت کے نشان یعنی پتھر کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ ان کی پرانی شان و شوکت اب ختم ہو چکی ہے اور صرف بربادی باقی رہ گئی ہے۔ اچھا تو نیکسٹ ٹینزا، اینڈ از اٹ پرائڈ، اور کیا یہ فخر ہے یا غرور ہے، پرائڈ فخر یا غرور۔ شاعر یہ افسوس کر رہا ہے، دیٹ برائٹ کراؤن، وہ چمکتا تاج، برائٹ چمکتا ہوا، کرون تاج، ہیز سیمڈ ٹو نیشنز سویٹ، ہیز سیمڈ دکھائی دے رہا تھا، ٹو نیشنز قوموں کو، سویٹ میٹھا یا دلکش، یعنی کیا یہ غرور ہے، وہ چمکتا تاج قوموں کو ہمیشہ دلکش لگا ہے، اچھا تو اس ٹینزا میں شاعر اگلے ممکنہ جواب کو زیر بحث لاتا ہے، یعنی کیا ایک قوم کی عظمت غرور یا تکبر میں ہوتی ہے؟ شاعر خود ہی اس پر افسوس کے ساتھ سوال اٹھاتا ہے۔ کا استعمال دکھ، حیرت یا افسوس کو ظاہر کرتا ہے۔ دیٹ برائٹ کراؤن یعنی غرور، تکبر، شان و شوکت اور خود پسندی کی علامت ہے۔ وہ تاج جو قوموں کو دلکش لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ وقتی فریب ہے، دھوکا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قومیں اکثر غرور کو طاقت یا وقار سمجھتی ہے، مگر یہ خوبصورت تاج صرف دیکھنے میں حسین ہوتا ہے، اس کے نتائج اکثر خطرناک ہوتے ہیں۔ اچھا تو یہ جو اسٹینزا ہے، یہ جو اشعار ہیں ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ غرور ایک دھوکا ہے، وہ وقتی طور پر قوموں کو میٹھا لگتا ہے مگر آخرکار زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا نیکسٹ ٹینزا، بٹ گاڈ ہیز اسٹرک اٹس لسٹر ڈاؤن، بٹ گاڈ لیکن خدا نے، ہیز اسٹرکس اٹس لسٹر یعنی اس کی چمک کو رکھ دیا ہے، ڈاؤن نیچے یعنی قدموں میں، مگر خدا نے اس کی چمک کو مٹا دیا، اس کا یہ مطلب ہے مگر خدا نے اس کی چمک کو مٹا دیا اور اسے اپنے قدموں میں راکھ کر دیا۔ اچھا اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، بٹ گاڈ ہیز اسٹرک لیکن خدا نے اسٹرک ٹکرا دیا ہے، اٹس لسٹر اس کی چمک کو یعنی اس کی شان و شوکت کو، ڈاؤن نیچے، ان ایشز راکھ میں یعنی راکھ میں تبدیل کر دیا ہے، ایٹ ہز فیٹ اپنے پاؤں میں، یعنی مگر خدا نے اس کی چمک کو مٹا دیا اور اسے اپنے قدموں میں راکھ کر دیا، راکھ۔ اچھا یعنی یہ جو اسٹینزا ہے یہ اشعار غرور کے انجام کو واضح کرتے ہیں، یعنی
لسٹر یعنی وہ چمک دمک جو غرور اور خود پسندی میں نظر آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا نے اس غرور کو نیست و نابود کر دیا، اسے اس کی جڑ سے ختم کر کے راکھ بنا دیا۔ ان ایشز ایٹ ہز فیٹ یعنی ایک انتہائی طاقتور استعارہ ہے، یہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ قومیں جو تکبر، غرور اور گمنڈ پر فخر کرتی تھی آخرکار مٹی، راکھ اور بربادی کا شکار ہو گئی۔ اچھا، یہ جو اشعار ہے، یہ جو اسٹینزا ہے، یہ اخلاقی سبق بھی دیتے ہیں کہ جو قومیں غرور کو اپنا تاج سمجھتی ہے، وقت کے ساتھ خدا ان کی چمک کو بجھا کر راکھ کر دیتا ہے، کیونکہ غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ اسٹینزا، ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک، ناٹ گولڈ سونا نہیں بٹ اونلی مین، لیکن صرف انسان ہی کین میک بنا سکتا ہے، اے پیپل یعنی ایک قوم کو، پیپل سے مراد قوم، گریٹ، عظیم اینڈ اسٹرانگ اور مضبوط، یعنی بلکہ انسان ہی ایک قوم کو عظیم اور طاقتور بناتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شعر ہے، یہ جو اسٹینزا ہے، یہ نظم کا سب سے اہم اور اہم ترین پیغام پیش کرتے ہیں۔ یہ ناٹ گولڈ، یہ شاعر نے پھر سے دولت کی اہمیت کو رد کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہے جو قوموں کی عظمت اور طاقت دیتی ہے۔ اونلی مین یعنی اصل میں وہ لوگ جو اخلاقی، ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط ہو۔ اچھا یعنی وہی قوموں کو عظمت دے سکتے ہیں، اس قسم کے لوگ جو عزم رکھتے ہو، جو جن کے اندر اخلاقی استحکام ہو اور قربانی دینے کے قابل ہو۔ اچھا، تو اس میں شاعر نے یہ واضح کیا ہے کہ قومیں صرف دولت سے ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی محنت، عزم، ایمانداری اور لگن سے عظیم بنتی ہے۔ اگر افراد کی بنیاد مضبوط ہو تو وہ ایک قوم کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ اشعار ہمیں بتا رہے ہیں کہ دولت کا کوئی مستقل اثر نہیں بلکہ لوگوں کی اخلاقی قدریں، ان کا کردار اور ان کی اجتماعی محنت ہی وہ چیز ہے جو قوم کو طاقتور اور عظیم بناتی ہے۔ اچھا، مین ہو یعنی وہ انسان، وہ لوگ، فار ٹروتھ جو سچائی کے لیے، اینڈ آنر سیک اور عزت کے لیے اور عزت کی خاطر، آنر سیک عزت کی خاطر، اسٹینڈ فاسٹ ڈٹے رہتے ہیں، اسٹینڈ فاسٹ ڈٹے رہنا یا ثابت قدم رہنا، اینڈ سفر لانگ اور طویل عرصے تک تکلیف جھیلتے ہیں، سفر تکلیف برداشت کرتے ہیں یا جھیلتے ہیں، لانگ دیر تک، عرصے تک، طویل عرصے تک، یعنی اچھا، تو اس میں شاعر انسانوں کی نوعیت کی وضاحت کرتا ہے جو ایک قوم کو عظمت اور طاقت دے سکتے ہیں۔ فار ٹروتھ اینڈ آنر سیکس، یہ شاعر بتا رہا ہے کہ وہ افراد جو سچائی اور عزت کے لیے کام کرتے ہیں، جو نیکنیتی اور اخلاقی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسٹینڈ فاسٹ یعنی ایسے افراد جو کسی بھی مشکلات کے باوجود اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں، جو کبھی ہمت نہیں ہارتے اور ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ سفر لانگ یعنی وہ افراد جو لمبے عرصے تک تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ جو اشعار ہے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قوموں کی طاقت انسانوں کے کردار میں چھپی ہوتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو سچائی، عزت اور اصولوں کے لیے جیتتے ہیں، چاہے ان کے راستے میں کتنی بھی مشکلات آئے۔ شاعر ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک قوم کی حقیقی طاقت اس کے ایماندار، ثابت قدم اور اصول پسند افراد میں چھپی ہوتی ہے، جو کسی بھی قیمت پر اپنے راستے سے نہیں ہٹتے۔ اچھا، تو نیکسٹ بریو مین، بہادر یعنی وہ بہادر انسان، ہو ورک جو کام کرتے ہیں، وائل اس وقت، ادر سلیپ دوسرے سوتے ہیں، یعنی وہ بہادر انسان جو دوسروں کے سونے کے دوران کام کرتے ہیں۔ ہو ڈیئر وائل ادرس فلائی، ہو ڈیئر جو جرات کرتے ہیں،
ہمت کرتے ہیں، ڈیئر جرات کرنا یا ہمت کرنا، وائل ادرس فلائی، جب دوسرے فلائی ویسے اڑ جانے کو کہتے ہیں، لیکن یعنی جب دوسرے بھاگ جاتے ہیں، جب دوسرے ہمت ہار جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس اشعار میں شاعر ہمت، بہادری اور محنت کی قدر بیان کرتا ہے۔ بریو مین یعنی وہ لوگ جو بہادری اور حوصلے سے کام کرتے ہیں، جو صرف مشکلات کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتے بلکہ انہیں اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ ورک وائل ادر سلیپس یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں جب باقی لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ محنت کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اچھا، ڈیئر وائل ادر فلائی، ڈیئر یعنی جو لوگ دھرتی پر جرات مندانہ یا عمل کرتے ہیں جب دوسرے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا مشکل حالات سے بھاگتے ہیں۔ یہ اشعار غیر متزلزل عزم اور بہادری کی تعریف کرتے ہیں جو قوموں کی اصل طاقت بنتی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو مشکلات کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے اور جو دوسروں کی طرح راہ فرار اختیار نہیں کرتے بلکہ نئے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو نیکسٹ لاسٹ اینسر، دے بیلڈ اے نیشنز پیلر، دے بیلڈ وہ بناتے ہیں، اے نیشنز ایک قوم کی، پیلرز ستون کو، ڈیپ گہرے، یعنی وہ قوم کے ستونوں کو گہرائی میں بناتے ہیں۔ اینڈ لیفٹ دیم ٹو دا اسکائی، اینڈ لیفٹ دیم اور انہیں بلند کرتے ہیں، ٹو دا اسکائی آسمان تک۔ یعنی وہ قوم کے ستونوں کو گہرائی میں بناتے ہیں اور انہیں آسمان تک بلند کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس اشعار میں شاعر وہ افراد بیان کر رہا ہے جو قوم کی پائیداری اور عظمت کے لیے کام کرتے ہیں۔ بیلڈ اے نیشنز پلر ڈیپ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی مضبوط اور پائیدار بنیادیں تعمیر کرتے ہیں، جو محض ظاہری شان و شوکت نہیں بلکہ گہرائی میں استحکام رکھتے ہیں۔ یہ بنیادیں یعنی وہ اخلاقی اصول، محنت، قربانی اور عزم ہوتی ہے جو قوم کو مضبوط بناتی ہے۔ لیفٹ دیم ٹو اسکائی یعنی ان لوگوں کی محنت اور عزم سے قوم کے ستونوں کو بلند کیا جاتا ہے، یعنی وہ قوم کی عظمت کی بلندیوں تک، وہ قوم کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں جہاں وہ دنیا میں ایک طاقتور اور نمایاں قوم کے طور پر ابھرتی ہے۔ یہ اشعار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قوم کی مضبوطی اور ترقی صرف ظاہری طاقت یا دولت میں نہیں بلکہ ان انسانوں کی محنت، قربانی اور عزم میں ہے جو قوم کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے بلند کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس پویم کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پویم کے معنی اور مطلب آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ سمجھ نہ آئے تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ ویڈیو یا لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔